بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم راہن کا فوت ہو جانا اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَامِنًا وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْغَصَبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ إِلَى يَدِهِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الزَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ وَقَضَى الدَّيْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ نَصَبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ رہن کی حفاظت کرے بذات خود اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے اور اپنے اس خادم سے جو اس کی قبیلداری میں ہے، اور اگر اس نے حفاظت کی علاوہ اس شخص کے جو اس کے عیالداری میں ہے یا اس نے اس کو ودیعت رکھوایا تو ضامن ہوگا، اور جب مرتہن نے تعدی کی رہن میں تو وہ ضامن ہوگا غصب کا ضمان تمام اس کی قیمت کے ساتھ، اور جب مرتہن نے عاریت پر دیا رہن کو راہن کے لیے اور راہن نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ شے مرہون مرتہن کی ضمان سے نکل جائے گی۔ اگر وہ ہلاک ہو جائے راہن کے قبضے میں تو ہلاک ہوگی بغیر کسی ضمان کے، اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ دوبارہ اس کو واپس لوٹا لے اپنے قبضے میں، تو جب مرتہن نے واپس لے لیا اس سے تو ضمان واپس لوٹ آئے گی مرتہن پر، اور جب راہن مر جائے تو اس کا وصی بیچ دے گا رہن کو اور اس سے قرضے کو ادا کرے گا۔ اگر اس کا وصی نہیں ہے تو قاضی اس کے لیے وصی مقرر کرے گا اور اس کو حکم دے گا اس کو فروخت کرنے کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مرتہن جس کے پاس شے مرہون کو رکھوایا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شے مرہون کی حفاظت کرے، لیکن اس نے جو شے مرہون کی حفاظت کرنی یہ خود بھی حفاظت کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کروا سکتا ہے، یا اسی طرح اگر اس کے کچھ ایسے خدام ہیں جو اس کی عیالداری میں ہیں، مطلب اس کا خرچہ وغیرہ یہ اٹھاتا ہے اور اس کے گھر وغیرہ میں یا کسی کوارٹر میں جو اسی کی کوٹھی اور مکان کے اندر ہے اس میں رہتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بھی حفاظت کروا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ والی چیز لازم کر دیں گے کہ مرتہن خود ہی حفاظت کرے گا، کسی اور سے اس کی حفاظت نہیں کروا سکتا، تو اس میں بڑا حرج لازم آئے گا، کیونکہ مرتہن ہے وہ انسان ہے، اس کو کوئی اور بھی کام ہو سکتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ اپنے مال پیسے کی اور اپنی زمین جائیداد کی حفاظت کرتا ہے بالکل ایسے ہی یہ شے مرہون کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ رہن کی بذات خود حفاظت کرے، یا اپنی بیوی کے ذریعے سے حفاظت کروائے، یا اپنے اولاد کے ذریعے سے حفاظت کروائے، یا اپنے اس خادم کے ذریعے سے حفاظت کروائے جو اس کی عیالداری میں ہے۔ البتہ اگر اس نے حفاظت کروائی ہے ایسے خادم سے جو اس کی عیالداری کے اندر نہیں ہے، مطلب کوئی اس کا خادم تھا جو کسی اور شہر کے اندر رہتا ہے اس کو دے دی، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ شے ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا ضمان مرتہن کے اوپر آئے گا۔ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، مسئلہ یہ ہے کہ مرتہن نے اپنے عیال کے علاوہ شے مرہون کی حفاظت کروائی ہے، یا مرتہن نے شے مرہون کسی کو بطور امانت کے دے دی اور وہ ہلاک ہوگی، تو ایسی صورت میں مرتہن ضامن ہوگا، کیونکہ حفاظت اور امانت میں لوگوں کا طور طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور مالک کی جانب یعنی جو راہن ہے اس کی جانب سے چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا خود حفاظت کر سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے حفاظت کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی تیسرے بندے کے ذریعے سے اس کی حفاظت نہیں کروا سکتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اگر حفاظت کروائی ہے بغیر من ہوا فی عیالی، علاوہ اس شخص کے جو اس کے اہل و عیال میں ہے، یا پھر اس کو ودیعت کے طور پہ رکھوا دیا، کسی کو ویسے بطور امانت کے رکھوا دیا، تو اس صورت کے اندر مرتہن ضامن ہوگا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ، مرتہن نے رہن کے اندر تعدی اور زیادتی کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرتہن کے پاس جو شے مرہون ہوتی ہے اس کی حفاظت مرتہن کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر مرتہن نے اس کو کچھ اس طریقے سے استعمال کیا ہے، حالانکہ اس کو استعمال کرنے کا حق تو نہیں ہے، استعمال کیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک اور ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں مرتہن پر ضمان آئے گا، اور یہ جو مرتہن کے اوپر ضمان آئے گا یہ اس شے مرہون کی مکمل قیمت کا ضمان آئے گا۔ دیکھیں ہم نے پہلے یہ والا اصول پڑھا تھا کہ شے مرہون اگر مرتہن کے پاس ہلاک اور ضائع ہو جاتی ہے تو مرتہن کے اوپر جو ضمان آتا ہے وہ دین مضمون اور شے مرہون میں سے اقل پر ضمان آتا ہے، لیکن ایسی صورت میں یعنی جب جو شے مرہون کی ہلاکت ہوئی ہے، شے مرہون خراب ہوئی ہے، ضائع ہوئی ہے، مرتہن کی زیادتی کی وجہ سے اگر ہوئی ہے، تو پھر شے مرہون کے مکمل کا ضمان آئے گا۔ جیسے کوئی بندہ کوئی چیز غصب کر لیتا ہے، تو اگر غصب شدہ چیز ضائع اور ہلاک ہو جاتی ہے تو شے مغصوبہ کا مکمل قیمت کا ضمان آتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی؟ مثال کے طور پہ دین دینا تھا کسی بندے نے 10 روپے، اور جو شے مرہون اس نے رکھوائی تھی، آپ ایک مثال لے لیں کہ اس نے موبائل رکھوایا تھا، موبائل کی قیمت تھی 15 روپے۔ اب یہ جو موبائل ہے مرتہن اس کو استعمال تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن مرتہن نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں یہ ہلاک اور ضائع ہو گیا، تو چونکہ مرتہن کی زیادتی اور تعدی کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرتہن کے اوپر دونوں میں سے اقل قیمت 10 کا ضمان آئے گا، نہیں، بلکہ اس سے جو شے مرہون ہے اس کی پوری قیمت وصول کی جائے گی۔
تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مرتہن تعدی کرے رہن میں تو پھر یہ ضامن ہوگا، اور یہ زمان بھی کون سا آئے گا؟ زمان اس کا غصب والا زمان آئے گا، بجمیع قیمتی، اس کی مکمل قیمت کا زمان آئے گا، اس میں یہ نہیں ہے کہ عقل قیمت کے اس کے اوپر زمان ڈالا جائے گا۔ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ رَهْنًا، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مرتہن نے، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ مرتہن جو شے مرہون ہے اس کو امانت کے طور پہ کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے، اگر کسی کو امانت کے طور پہ دیا اور ہلاک ہوگی تو مرتہن ضامن ہوتا ہے۔ لیکن اگر مرتہن نے شے مرہون کو عاریت کے طور پہ راہن کو دے دیا، اور وہ جو راہن کے قبضے کے اندر اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں مرتہن کے اوپر ضمان نہیں آئے گا۔ البتہ اگر اس نے مرتہن نے راہن کو دے دیا تھا، پھر راہن سے دوبارہ وصول کر لی، تو جب دوبارہ وصول کرے گا تو پھر دوبارہ وہ مرتہن کے ضمان کے اندر آ جائے گی۔ یہی والی مثال لے لیں کہ ایک موبائل رکھوایا تھا راہن نے مرتہن کے پاس، اب یہ موبائل مرتہن کے پاس موجود تھا، راہن کہتا ہے کہ ذرا مجھے دے دیں، میں نے کال کرنی ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے، تو یہی والا موبائل اس کو دوبارہ عاریت کے طور پر دے دیا۔ اب یہ جو راہن کے پاس موبائل آ گیا، راہن کے پاس یہ والا موبائل ہلاک ہو گیا، تو اب اس کا جو زمان ہے وہ راہن کے اوپر آئے گا، وہ مرتہن کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب مرتہن نے شے مرہون کو راہن کو دیا عاریت کے طور پہ، اور راہن نے اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، تو پھر وہ جو شے مرہون ہے وہ مرتہن کی زمان سے نکل جائے گی۔ اگر ہلاک ہو جائے گی راہن کے قبضے میں، ہلاک بغیر شیء، تو بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگی۔ بغیر کسی چیز کے ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرتہن پر کسی قسم کا زمان نہیں آئے گا، وہ راہن کی چیز تھی، راہن کے قبضے کے اندر ہلاک ہو گئی ہے، تو یہ نقصان راہن کا ہی شمار ہوگا، راہن نے جو دین دینا ہے مرتہن کو وہ مکمل ادا کرے گا۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ، اور مرتہن کے لیے یہ بھی جائز ہے أَن يَسْتَرْجِعَ إِلَىٰ يَدِهِ، اپنے قبضے کی طرف اس کو واپس لوٹا لے۔ مطلب موبائل دیا تھا، کوئی اور چیز دی تھی عاریت کے طور پہ راہن کو، اس نے تھوڑا بہت استعمال کیا، وہ کہے کہ بھئی واپس کر دو، تم نے میرے پاس راہن رکھا ہے، مجھے واپس دو، تو مرتہن اس کو واپس اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تو جب مرتہن نے اپنے قبضے میں اس کو واپس لوٹا لیا، فَإِذَا أَخَذَهُ، تو جب مرتہن نے اس کو لے لیا، اخذہ میں جو ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے، جو لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، اور ہو ضمیر ہے جو شے مرہون کی طرف لوٹ رہی ہے، عاد زمان علیہ، تو پھر دوبارہ جو زمان ہے وہ مرتہن پر لوٹ آئے گا۔ اگر یہ والی چیز مرتہن کے پاس آ کر ہلاک ہوتی ہے تو پھر اس کا زمان مرتہن کے اوپر آئے گا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ، راہن کا انتقال ہو گیا اور شے مرہون موجود ہے مرتہن کے پاس، تو جو راہن کے انتقال کے بعد جو اس کا وصی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ شے مرہون کو فروخت کر کے اس شے مرہون کی جو قیمت ہے اس سے جو مرتہن ہے اس کا جو دین ہے وہ ادا کرے گا، کیونکہ دیکھیں جو وصی ہے اس کو راہن کی زندگی کے اندر اس کے اثاثے فروخت کر کے اس کے دین ادا کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تو یہاں پر تو راہن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہاں پر اس کو بطریق اولیٰ اختیار حاصل ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض کوئی صورت ایسی ہے کہ راہن تو انتقال کر گیا، راہن نے کوئی وصی اپنا مقرر نہیں کیا تھا، تو تب کیا ہوگا؟ تو پھر جو قاضی ہے، قاضی جج ہے، وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ کوئی وصی مقرر کرے گا جو کہ راہن کی جانب سے وصی ہوگا، اور شے مرہون کو فروخت کر کے اس کے ذریعے سے جو راہن نے دین دینا ہے مرتہن کا اس کو ادا کرے گا۔ یہی فرما رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ، راہن مر گیا تو اس کا جو وصی ہے وہ فروخت کرے گا راہن کو، اور شے مرہون کو فروخت کرے گا اور اس سے دین کو ادا کرے گا۔ البتہ اگر اس کو کوئی وصی نہیں تھا تو پھر قاضی اس کے لیے وصی مقرر کرے گا، وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ، اور قاضی پھر اس کو حکم دے گا کہ تم شے مرہون کو فروخت کر کے اس سے راہن کا قرضے کو ادا کرو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا کتاب الرہن یہ مکمل ہو گیا ہے۔